اسلامی تاریخ چینل کے معزز ناظرین، آپ کو اسلامی تاریخ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ارطغرل اور ارطغرل کے بیٹے عثمان پر ہے۔ چونکہ یہ ڈرامہ بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے پاکستان میں، تو ہم نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنائیں اور آپ تک اصل کرداروں کی حقیقت سامنے لائی جائے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ان کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دہانوں میں سے گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترک میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے میں چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی ایک بڑی سلطنت بننے سے 3 بر اعظم میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ، وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کے حدود میں مطابقت رکھتا ہے، میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ مشہور روایات میں بیان ہوتا ہے عثمانیوں کا جد امجد سلیمان شاہ تھے، جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے علاقے میں آباد رہے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ عثمان کے دور میں ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت ہیں۔ اس سکے پہ درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ یہ جنگ قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیب بالی
کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور ان کے اپنے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کو اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطان عثمانیہ کی ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیب علی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوا تھا اور شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی 2 تلواروں حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی۔ فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصور کھینچتی ہوئی بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لیٹریوں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویش، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کی متاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان استاذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیح راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قائم رہتے، اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصور کی نشانی تھیں جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ اس عمل میں کچھ مسیح ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیح مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیح اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔
سوغت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کو سلجوق سلطنت سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساخت بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوغت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان 1520 تا 1567 میں انتقال کر گئے اور عبدالحمید دوم 1876 سے 1909 کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے۔ دوستوں، آپ اب یہ سوچتے ہوں گے کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان جو کہ 1520 میں پیدا ہوئے اور 1567 میں جن کا انتقال ہوا، اور عبدالحمید دوم جو 1876 میں پیدا ہوئے اور 1909 میں انتقال کر گئے، کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریز بنانا بغیر وجہ نہیں۔ ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز ڈیرلس ارطغرل ان کے کائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش طرف میں مبنی ہے۔ نتیجتاً جو تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریز بنانے میں جو لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لیے اسی طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔